لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد وعلى ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر منکم کے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا، پہلے خود اپنی اطاعت، دوسرے رسول کی اطاعت، تیسرے اولی الامر کی اطاعت۔ اگر طولی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں اطاعتیں ایک دوسرے کے طول میں ہیں، اور جو شخص اطاعت پروردگار کا دعوے دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت رسول بھی کرے، اور جو شخص اطاعت پروردگار و اطاعت رسول کا دعوے دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت اولی الامر بھی کرے۔ یہ تینوں اطاعتیں ایک دوسرے کے طول میں ہیں، عرض میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو حکم پروردگار ہے وہی حکم رسول ہے، اور جو حکم رسول ہے وہی حکم اولی الامر ہے۔ تینوں کے احکامات میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پر جو لفظ اطاعت پروردگار نے استعمال کیا کہ اطاعت کرو، اس اطاعت کا مفہوم کیا ہے، اس اطاعت کے معنی کیا ہیں، اطاعت کہتے کسے ہیں، اطاعت کس طریقے سے کی جاتی ہے، یہ بات مسلم ہے کہ اگر انسان صاحب ایمان ہے تو ناگریز اسے اطاعت کرنی ہی ہے، اور جب اسے اطاعت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، اطاعت کا دائرہ کیا ہے، اطاعت کہاں تک کی جائے گی، اطاعت کی منزل کیا ہے۔ اطاعت یعنی انسان اپنے نفس کو فنا کر دے حکم پروردگار کے لیے، یعنی انسان جب منزل اطاعت میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اب کوئی ایسی چیز معنی نہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جائے۔ اطاعت کوئی عام سی شے نہیں ہے کہ انسان یوں ہی اس کے اوپر عمل کر کے نکل جائے گا۔ اور دوسری عبادتیں ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
ان کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان کے بھی کچھ حدود ہیں۔ نماز اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرائط قبولیت ہیں، کچھ شرائط صحت ہیں۔ اپنی تمام شرائط کے ساتھ بجا لائی ہوئی نماز، وہ شرائط قبولیت اور شرائط صحت دونوں کے ساتھ وہ نماز کہلاتی ہے۔ ہر عبادت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ قیود ہوتی ہیں۔ پروردگار نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا کہ تم اطاعت کرو پروردگار کی، تم اطاعت کرو رسول کی، تم اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اس اطاعت کی شرط کیا ہے؟ اس اطاعت کی قید کیا ہے؟ اس اطاعت کی حدود کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اطاعت کا ایک دائرہ ہے کہ انسان جب تک اس دائرہ اطاعت میں ہے تب تک تو اس سے اطاعت کا ثواب ملتا رہے گا، اس سے اطاعت قبول کی جاتی رہے گی۔ اور جس وقت وہ اس اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب اسے اطاعت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ اطاعت کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ یہ دائرہ اطاعت کیا ہے؟ دائرہ اطاعت یعنی انسان اپنے ہر عمل، اپنے ہر فعل، اپنے ہر ذکر، اپنے ہر کام کو رضائے پروردگار عالم کے تحت انجام دے، اپنے نفس کو رضائے پروردگار عالم کے لیے انجام دے، ایسا اپنے نفس کو تیار کرے کہ اس کا نفس ہمہ وقت رضائے پروردگار عالم کے لیے تیار رہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کی منزل میں پروردگار عالم نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ قرآن کی آیت۔ اب اگر کوئی شخص اطاعت کرنا چاہتا ہو مگر اسلام اور اسلامیات سے دور ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہ اطاعت نہیں ہوگی، یہ اطاعت نہیں۔ اطاعت یعنی کیا؟ یعنی انسان جو پروردگار نے نازل کر دیا، جو پروردگار نے کہہ دیا، جو پروردگار نے لکھ دیا، سب پہ عمل کرے، وہی تو اطاعت۔ اسلام سے دوری یہ اطاعت کے دائرے سے آپ کو باہر کر دے گی، یہ آپ کو دائرے سے باہر کرے گی۔ دوسرا اسٹیپ، انسان دائرہ اسلام میں آ گیا، انسان دائرہ اسلام میں آ گیا، انسان نے نمازیں پڑھ لی، انسان نے روزے رکھ لیے، انسان نے حج کر لیا، انسان نے تمام احکامات اسلامی پہ عمل کر لیا، کیا اس نے اطاعت کر لی؟ کیا اس نے اطاعت کر لی؟ نہیں، ابھی بھی اطاعت نہیں ہے۔ نماز برضائے پروردگار عالم، وہ روزہ کہ جس میں رضائے پروردگار ہو، وہ حج کہ جس میں رضائے پروردگار عالم ہو۔ اگر اس طریقے سے وہ آتا ہے تو اب کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اطاعت کی۔ اس کے بعد کی منزل کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام لا لیا، آپ نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا، اب حفاظت اسلام۔ اب میں اپنے موضوع سے متصل ہوتا ہوں یہاں سے۔ حفاظت اسلام کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اطاعت کے دائرے کے اندر حفاظت اسلام تمہارے اوپر لازم، حفاظت اسلام تم پر ضروری ہے۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسلام پہ عمل کر لیا، کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا۔ پروردگار کی مرضی اس چیز میں ہے کہ انسان
اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرے کہ اس کا ہر فعل، اس کا ہر کام، اس کا ہر قول اسلام کو مصون شدہ کرے. یہ ضروری ہے، یہ بھی دائرہ اطاعت میں آتا ہے. میں نے کہا کہ میں موضوع سے متصل ہوتا ہوں. جس کی یاد میں اس مجلس عزا کو برپا کیا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ، کربلا سے ہر درس ملتا ہے. اطاعت کا درس آپ کو اگر چاہیے کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اطاعت کا دائرہ کیا ہے، اطاعت کے حدود کیا ہیں، اطاعت کے قیود کیا ہیں، وہ سب آپ کو کربلا سے ملے. کربلا والوں کے اسلام پر کسی مورخ نے، کسی تاریخ دان نے، کسی محدث نے کچھ نہیں لکھا، سب کو مسلم ہے. حتیٰ یہ کہ یزیدی بھی ان کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. جانتے ہیں مسلمان اسلام میں کسی کو کوئی فرق نہیں. کربلا والے آئے کیوں ہیں؟ کربلا والے آئے کیوں ہیں کربلا میں؟ امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیوں کیا ہے؟ اور امام حسین جب نکلے ہیں مدینے سے تو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ میں کیوں لیا ہے؟ حفاظت اسلام کے لیے. حفاظت اسلام کے لیے. دو جنگیں ہوتی ہیں، جنگ کی دو قسم ہوتی ہیں. ایک جنگ اقتدار کے لیے کی جاتی ہے، ایک جنگ اقدار کے لیے کی جاتی ہے. ایک جنگ جنگ اقتدار ہوتی، ایک جنگ جنگ اقدار ہوتی. دونوں جنگوں کی شرائط الگ الگ ہیں. جنگ اقتدار وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان فوج جمع کرتا ہے. جنگ اقتدار وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان ساز و سامان جمع کرتا ہے. اقتدار کی جنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا مقصد اقتدار ہوتا ہے، حکومت ہوتا ہے. جنگ اقتدار وہ ہوتی ہے کہ جس میں ظاہری فتح کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ اقتدار کی جنگ ہے. کربلا کون سی جنگ تھی؟ اقتدار کی جنگ میں ان چیزوں سے گریز کیا جاتا ہے جو چیزیں ظاہراً انسان کی کمزوری کہی جاتی ہے. اقتدار کی جنگ ظاہری کمزوری، بچے ظاہراً کمزوری ہیں جنگ میں. عورتیں اقتدار کی جنگ میں ظاہراً کمزوری ہے. اقتدار کی جنگ میں ضعیفوں کا ساتھ لے جانا ظاہراً کمزوری ہے. اقتدار کی جنگ میں بچوں کو سپاہی بنانا ظاہراً کمزوری ہے. اقتدار کی جنگ میں ان افراد کو لیا جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے توانا ہو. اقتدار کی جنگ میں وہ ساز و سامان لے کر جایا جاتا ہے کہ جس سے ظاہری جنگوں کو جیتا جا سکے. یہ اقتدار کی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ کون جیتتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کربلا اقدار کی جنگ تھی. اقدار کسے کہتے ہیں؟ اقدار یعنی ویلو. اقدار یعنی ویلو. انگلش میں اقدار کا ترجمہ ویلو ہوتا ہے. کربلا اقدار کی جنگ تھی. اقدار کی جنگ میں کیا چاہیے؟ کہے اگر اقدار کی جنگ جیتنا ہو تو تمہیں ایسی قدریں لے جانا پڑے گا، تمہیں ایسی قدریں لے جانا پڑے گا کہ جب وہ سامنے آئے اور جب انسان مطالعہ کرے قدر کا، اقدار کا، تو انسان کو سبق ملے، انسان اس سے کچھ سیکھ سکے. تو کربلا اقدار کی جنگ تھی، اس لیے اقتدار کا سامان نہ لے جایا گیا. کربلا میں جناب زینب کو ساتھ میں لیا گیا. جناب زینب اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو کیا کر لیتی؟ یوں بھی عورتوں سے جہاد ساتھ لیتے.
اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اس لیے جناب علی اصغر کو لے جایا گیا، اس لیے جناب قاسم کو لے جایا گیا، اس لیے جناب امام زین العابدین کو لے جایا گیا حالت مرض میں، اس لیے جناب علماء محمد جا رہے ہیں جنگ میں۔ اقدار کی جنگ ہے نا، قدریں پیش کرنی ہے، کربلا میں قدریں پیش کرنی ہے، ویلیوز پیش کرنی ہے۔ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ ایک کربلا کا ایک مقصد ہے، کربلا ایک بامقصد جنگ ہے، اقدار کی بامقصد جنگ۔ کیا مقصد ہے کربلا کا؟ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جو قدریں پروردگار عالم نے نازل کی تھیں، ان تمام قدروں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ یہی تو مقصد تھا کربلا، کہ وہ قدریں کہ جو پروردگار عالم نے نازل کی ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے، اماموں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ اقتدار مضبوط نہ کرے، وہ قدروں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اقتدار تو اس کے پاس تھا بھائی۔ والی مدینہ کون تھا؟ آپ غور کریں، والی مدینہ کون تھا؟ یزید کا والی تھا، یزید کی طرف سے مقرر کیا ہوا، ان کی حکومت کا آدمی تھا۔ مکے میں کون تھا؟ انہی کے آدمی۔ شام میں کون؟ انہی کی حکومت۔ کوفے میں کون؟ انہی کی حکومت۔ اقتدار تو تھا، اب اسے کیا چاہیے؟ ایک حکومت ہے ہمارے ہندوستان کی، اس میں اگر آپ فیصد نکالنا چاہیں کہ کتنے افراد اس حکومت کے موافق ہیں، کتنے افراد اس حکومت کے مخالف ہیں، تو ہو سکتا ہے کبھی جو 80% افراد نکلے جو حکومت کے مخالف ہوں۔ ان مخالفین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت تو چل رہی ہے، حکومت تو انہی کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مخالفت سے کیا فرق ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے 80% مخالفین نکل آئے۔ ہاں، اگر یہ 80% قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں اس حکومت کو گرانا ہے، ہمیں اس حکومت کو گرانا ہے، تو اب اس حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہوگا۔ تاریخ سے آپ سوال کریں، مقاتل سے آپ سوال کریں کہ کیا امام حسین نے از خود قیام کیا تھا؟ از خود قیام کیا؟ نہیں، کوفے والوں کے 18,000 خطوط پہنچے اور مدینے میں امام سے جبرن بیعت کے لیے کہا گیا۔ کیا فرق پڑتا تھا اگر امام حسین بیعت نہ کرتے؟ ایک فرد بیعت نہیں کرتا۔ مدینے میں 4 افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ 4 افراد کے بیعت نہ کرنے سے یہ فیصد میں بھی نہیں آنے والے۔ کیا فرق پڑنے والا تھا حکومت کو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر امام بیعت نہ کرتے۔ یزید اقتدار پر تھا، یزید اقتدار پر تھا، اسے اقتدار نہیں چاہیے تھا۔ یزید کر کیا رہا تھا؟ یزید اقدار ختم کر رہا تھا، یزید اقدار ختم کر رہا تھا۔ ایک سوال جو عموماً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین نے جنگ کی، امام زین العابدین نے حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا، کسی بھی امام نے اس کے بعد حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا، آخر وجہ کیا؟ کیوں امام حسین کھڑے ہوئے؟ کہے امام حسن نے صلح کی اس وجہ سے کہ وہاں پر پائے اقتدار درمیان تھا، اور امام علی نے کہا کہ اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ دنیا کی مثال اونٹ کی ناک سے بہا ہوا پانی، اس سے بھی زیادہ حقیق۔ اقتدار کی کوئی ویلیو نہیں، اقتدار کی کوئی ویلیو نہیں۔ شام لے جاتے ہو لے جاؤ، کوفہ لے جاتے ہو لے جاؤ، بصرہ لے جاتے ہو لے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں نا۔ اختیار کل آپ دیکھیں، سیب خرید سکتے ہیں، آپ سیب خرید سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ سیب کی مٹھاس نہیں خرید سکتے، آپ سیب خرید سکتے ہیں، سیب کی مٹھاس نہیں خرید سکتے۔ آپ مرض کے لیے دوا کھا سکتے ہیں، مرض دور نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں اختیاری ہیں، کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ یہ افراد اقتدار لے سکتے تھے، یہ افراد ظاہری حکومت لے سکتے تھے،
مگر اختیار کل جس کے ہاتھ میں پروردگار عالم نے دے دیا، اختیار تو انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ظاہراً تم تخت پہ بیٹھ سکتے ہو، ظاہراً اپنے آپ کو بادشاہ کہلوا سکتے ہو، ظاہراً تم نے حکومت کر لی زمانے پر، مگر سورج کا واپس پلٹانا یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہلتی ہوئی زمین کو، زلزلہ زدہ زمین کو ٹھہر جانا یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ سنگریزوں کو کلمہ پڑھوا لینا یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ درختوں کو بلوا لینا یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ پانی کو مسخر کر لینا یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہواؤں کو مسخر کر لینا یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ کیا ہوا تمہارے ملک میں نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہوا تمہارے ملک میں چلتی ہے۔ کیا سورج تمہارے ملک میں نہیں نکلتا؟ بالکل نکلتا ہے۔ وہ افراد کہ جن کی حیثیت 4 پیر کے جانور سے زیادہ نہیں، وہ افراد کہ جن کی حیثیت حیوان سے زیادہ نہیں، ان پر حکومت کر لینا، کمزوروں پر حکومت کر لینا، یہ حکومت تھوڑی کہلائی جاتی ہے۔ بھائی تمہاری حکومت میں تو سورج ہے، سورج پہ حکومت کر کے دکھاؤ۔ تمہاری حکومت میں تو پانی ہے، تم پانی پہ حکومت کر کے دکھاؤ۔ تمہاری حکومت میں سنگریزیں ہیں، سنگریزوں پر حکومت کر کے دکھاؤ۔ کس حکومت کی بات کر رہے ہو جب اس حکومت کا ایک چھوٹا سا کنکر تمہارے اختیار میں نہیں ہے؟ تم کس حکومت کی بات، تم کس حکومت کی بات کر؟ یہ ظاہری حکومت ہے، انہیں تو ملی ہوئی تھی۔ تو اقتدار کے لیے کسی بھی معصوم نے اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالا۔ امام حسین کے زمانے میں اقدار سولی پر چڑھائے جا رہے تھے، اقدار ختم کیے جا رہے تھے، اس لیے امام حسین کو کھڑا ہونا پڑ گیا۔ کہے بات جب اقتدار کی آئے گی تو اس اقتدار سے ہمیں کیا لینا؟ پروردگار نے ہمیں ملک عظیم عطا کیا ہوا ہے، کائنات کے خزانے ہم پر ظاہر ہے، زمین کے خزانے ہم پر ظاہر ہے۔ یہ زمین ہمارے اختیار میں، یہ آسمان ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں تمہاری حکومت کو پلٹ دیں، ہم جب چاہیں اشارہ کریں تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ جائے۔ اقتدار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اقدار کا تھا۔ ہاں جس وقت اقدار خطرے میں پڑ جائیں گے اس وقت ہر معصوم کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ امام حسین نے یہ دیکھا کہ اقدار خطرے میں ہے، جب اقدار کو خطرے میں دیکھا، جب اقدار کو خطرے میں دیکھا تو امام نے قیام کیا۔ تو کربلا کیوں ہوئی؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کربلا کیوں ہوئی؟ اقدار کو بچانے کے لیے، قدریں بچ جائیں، ویلوز بچ جائیں۔ کیا قدر ہے اقدار میں؟ کیا کون کون سی چیزیں آتی ہے؟ جتنی چیزیں اصول دین و فروع دین میں ہیں اور جتنی چیزیں اسلام میں بتائی گئی سب کی سب قدریں، اسلامی قدریں، نماز قدریں، روزہ قدریں، توکل قدریں، احسان قدریں، یہ تمام چیزیں قدریں ہیں، ویلوز ہیں۔ ان چیزوں کو بچانا تھا، ان چیزوں کو بچانا تھا۔ اب شمار کرتے چلے جائیں قدروں کو، اول سے لے کے آخر تک قدر ہی قدریں ہیں، بہت قدریں ہیں اسلام کے اندر، اور ہر چیز کے لیے الگ الگ احکامات بیان کیے گئے۔ یہ تمام قدریں تھی، قدروں کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ قدریں بچانے کے لیے کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وقتی۔ تو میں نے قیام کسی لالچ یا فساد یا ظلم کے لیے نہیں کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے قیام کیا صرف اس لیے تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یہ مقصد حسین ہے، اصلاح امت جد، یہ مقصد امام حسین ہے۔ اور اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، اور جس سیرت پر میرے جد اور میرے بابا چلتے رہے ہیں اسی سیرت پر میں بھی چلتا رہا۔ یہ مقصد ہے امام حسین۔ کیا مقصد ہے امام حسین؟ اصلاح امت، امر بالمعروف نہی از منکر، اور اتباع سیرت رسول اکرم و اتباع سیرت امام علی و امام حسن۔ یہ مقصد ہے امام حسین کا، تو یہ قیام کا مقصد ہے۔ اب اس کربلا میں قدر بچائی گئی، قدر کے واسطے امام حسین نے قیام کیا، واقعی قدریں بچ گئی، قدریں بچ گئی۔ آج جتنی قدریں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی ویلوز آپ دیکھ رہے ہیں،
جو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں، خلاصہ یہ کر دوں کہ جتنا اسلام آپ کے پاس ہے، جو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں، وہ امام حسین کی ذات والا کے قیام کی برکت کی وجہ سے آج باقی ہے۔ یہ بات مسلمان۔ اب کچھ افراد ایسے ہیں، اب اگر آپ کو قدر چاہیے اور قدر کی آپ کے پاس میں ویلیوز ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر قدریں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابیاں آئی ہیں۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کربلا اقدار کے واسطے، اقدار کی جنگ تھی، قدروں کو بچایا گیا۔ اب آگے بڑھا زمانہ، آج ہم پہنچے یہاں تک، 1400 سال ہو گیا، آج ہم یہاں پہنچے۔ ہمیں خبر ہے کہ کربلا میں اقدار کو بچایا گیا، ہمیں خبر ہے کہ کربلا میں اسلام بچایا گیا۔ ایک واقعہ ہوا سن 61 ہجری میں، 72 افراد کو نینوا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، کچھ افراد کو اسیر کر لیا گیا، اور اس کے بعد یہ واقعہ تاریخ میں راویوں کے ذریعے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ تمام اماموں نے اس کو بیان کیا، امام زین العابدین سے لے کے ہمارے آخری امام تک سب نے بیان کیا۔ اب بہت توجہ کریے گا، جس بات کو پہنچانے کے لیے میں نے آدھے گھنٹے کا مقدمہ بیان کیا، وہ بات اب پہنچا رہا ہوں۔ مقدمہ کیوں بیان کرنے لگا؟ تاکہ ایک صورت ایک واضح ہو جائے، قیاس کی صورت واضح ہو جائے، تاکہ میں مادے سے استفادہ کر سکوں۔ صورت قیاس کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مادہ کیا ہے اب مادہ بیان کرتا ہوں، نتیجہ انشاءاللہ آگے دیتا ہوں۔ کربلا ہوئی 1400 سال کے بعد، آج ہم تک کربلا پہنچی۔ ہماری ذمہ داری کربلا کی حفاظت، توجہ کریے گا، ہماری ذمہ داری کربلا کی حفاظت، ہماری ذمہ داری عزاداری امام مظلوم کربلا کا برپا کرنا، ہماری ذمہ داری اقدار کا محفوظ رکھنا، یہ تمام ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ مادہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کریں۔ کیوں عزاداری کر رہے ہیں؟ کہ سن 61 ہجری میں واقعہ ہوا تھا، اس لیے کر رہے ہیں۔ کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی 5 سال یا 6 سال کی ہو، جو آپ کا بچہ ہے، آپ کا فرزند ہے، اگر کوئی کام کہا آپ نے اس سے اور اس نے کیا تو آپ اس کی علت و غایت تک برابر پہنچتے ہیں۔ بغیر علت و غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی کام کو انجام دینا عبث کہلاتا ہے، وہ کام عبث ہے۔ ہم عزاداری کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ عبث۔ وجہ احمق ہے وہ افراد، کم علمی ہے، جہالت ہے، کہ اگر انسان یہ کہے کہ کربلا اس لیے رونما ہوئی تاکہ ہم رو سکیں، کربلا اس لیے رونما ہوئی تاکہ ہم گریہ کر سکیں، کربلا اس لیے رونما ہوئی تاکہ ہم عزاداری کر سکیں، کربلا اس لیے رونما ہوئی تاکہ ہم مجالس عزا برپا کر سکیں۔ ہمیشہ مفضول کو قربان کر دیا جاتا ہے افضل کے لیے، توجہ کریے، ہمیشہ مفضول کو قربان کر دیا جاتا ہے افضل کے لیے، کبھی بھی افضل کو مفضول کے لیے قربان نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس دولت ہے، بہت محنت سے کمائی، خدا نہ خواستہ مریض ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا اتنا پیسہ لگے گا، بتاؤ کون سی چیز کو قربان کیا جائے گا، دولت کو یا جان کو؟ کہے جان افضل ہے، پیسہ مفضول ہے، مفضول کو قربان کریں گے، پیسہ قربان کریں گے، جان بچائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کربلا اس لیے رونما ہوئی کہ ہم لوگ عزاداری کر سکیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان امام حسین، جان جناب علی اصغر، ردائے جناب فاطمہ زہرا، یہ مفضول معاذ اللہ، اور ہم لوگوں کی عزاداری افضل، کہ صرف ہم لوگوں کے رونے کے لیے جناب زینب کی رضا کو قربان کر دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟
पहले समझो बाद में बोलो, इल्म हो तो बात करो, इल्म ना हो तो बात मत करो। करबला कोई ऐसी शय नहीं कि इसमें तुम अपना इज्तिहाद कर सको। तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारा इल्म क्या, तुम्हारी अक्ल क्या, तुम्हारी मारिफत क्या। मैंने इससे पहले वाली मजलिस में मारिफत बयान की थी कि मारिफत के 4 मराहिल है, कौन से मरहले में हो, क्या पहले मरहले से आगे ही नहीं बढ़ते, उसमें भी नाकामयाब है, पहले मरहले में भी नाकामयाब है। ये हमारी मारिफत का आलम है। हम क्या करबला में इज्तिहाद करेंगे? आप करबला में इज्तिहाद करना, आप कहते हैं कि करबला इसलिए वाक़ई हुई कि हम अज़ादारी कर सके। नहीं, ये अज़ादारी क्या है? क्या इश्क है? ये अज़ादारी क्या है? क्या मोहब्बत है? अज़ादारी क्या है? मोहब्बत है। आग जला दो, यहां पर आग जला दो, जितनी बड़ी आग होगी उतनी तपिश होगी, जितनी बड़ी आग होगी उतनी तपिश होगी। आग का दायरा बढ़ता चला जाएगा, तपिश बढ़ती चली जाएगी। आग का दायरा बढ़ाते चले जाएं, तपिश बढ़ती चली जाएगी। अज़ादारी क्या है? क्या बिल्कुल है, ये आग की तपिश, कहे तपिश को अलग कर दें, आग को अलग कर दें, कहे ये तो नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, मुहाल है। ये मुहाल है कि आप आग से उसकी हिद्दत को, उसकी शिद्दत को खत्म कर दें, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही इमाम हुसैन है, उनकी मुसीबतें हैं तो अज़ादारी है। इश्क है ना हमारे दिलों में, ये अज़ादारी क्यों है? इश्क की वजह से। इश्क के कुछ तकाजे होते हैं, वही तो तमाम तकाजे हैं जो जाहिर होते हैं। मगर अज़ीज़ान किराम, करबला अपने अंदर एक मकसद रखे हुए, अपने अंदर एक मकसद रखे हुए। ये अज़ादारी क्या है? ये इश्क़ इमाम हुसैन के इजहार का एक तरीका है। ये अज़ादारी क्या है? इश्क़ इमाम हुसैन के इजहार का एक तरीका है। आशिक के इश्क से, तवज्जो करिएगा, नतीजा माद्दा बयान कर दिया, अब नतीजा पेश कर रहा हूं। आशिक के इश्क से अगर माशूक को नुकसान हो जाए, बताइए उस इश्क का नाम क्या हो, उस इश्क को क्या कहेंगे? आशिक के इश्क से माशूक को नुकसान हो रहा है, कहे ये इश्क नहीं है, ये हिमाकत है। ये इश्क नहीं है, ये हिमाकत है। हम आशिके इमाम हुसैन, इमाम हुसैन आशिक इस्लाम, तवज्जो, हम आशिक इमाम हुसैन, इमाम हुसैन आशिक इस्लाम। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। हम आशिक इमाम हुसैन है, इसमें कौन शक कर सकता है? बेशक हम आशिक इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन कौन है? कहे आशिक इस्लाम है। अगर आशिक इस्लाम ना होते कभी भी अपने सर को सजदे में ना कटाते। अगर आशिक इस्लाम ना होते कभी भी अपने 6 महीने के बच्चे को जो है तीर खिलवाने के लिए मैदान में ना ले जाते। अगर आशिक इस्लाम ना होते जनाब ज़ैनब कभी भी अपनी चादर का नजराना पेश ना करती। अगर आशिक इस्लाम ना होते तो करबला ना होती। इमाम हुसैन का करबला में जाना बता रहा है कि इमाम आशिक इस्लाम है। इमाम हुसैन का करबला में जाना बता रहा है कि इमाम आशिक इस्लाम है। इमाम हुसैन आशिक इस्लाम, हम आशिक इमाम हुसैन, फिर हमें क्या होना चाहिए? हमें आशिक इस्लाम होना चाहिए, हमें आशिक इस्लाम होना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहे, अगर इमाम हुसैन की रिकाब में आप कहते नहीं या लैतनी कुंतम कुन्नमा कुंतुम फाफूज फौजन अजीमा, अगर आप मारिका करबला में होते और इमाम से एक चीज कहते कि मौला मैं आपके लिए जान कुर्बान कर सकता हूं, मुझे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। बहुत अजीब व गरीब मंजिल, मैं आपके लिए जान कुर्बान कर सकता हूं, मुझे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल है आपसे, बताइए क्या मौला आपकी कुर्बानी को कबूल कर लेते? क्या मौला आपकी कुर्बानी को कबूल करते? कभी कबूल नहीं करते। मौला क्या कहते? मैं इस्लाम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। जब मैं अपने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान कर सकता हूं तो तुम्हारी कुर्बानी कैसे कबूल करूंगा? तुम्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जिसका लेना देना इस्लाम से ना हो तो उसका लेना देना मुझसे कैसे हो सकता है? जिसका लेना देना इस्लाम से ना हो उसका लेना देना मुझसे कैसे हो सकता है? जिसका लेना देना इस्लाम से होगा उसी का लेना देना इमाम हुसैन से होगा। अब आपका लेना देना इस्लाम से कुछ नहीं, इसके इमाम हुसैन का दावा। आपका लेना देना इस्लाम से कुछ नहीं, इसके इमाम हुसैन का दावा। ये दावा दावा ही रह जाएगा, मंजिल इस बात में नहीं पहुंचने वाला, मंजिल इस बात में नहीं पहुंचने वाला। मंजिल इस बात में अगर पहुंचाना हो, देखिए जनाब ज़ैनब की
شہادت کی مجلسہ مجھے جناب زینب کے لیے عرض کرنا تھا، مگر چونکہ بات ہے تو اس لیے مکمل کرنی ہوگی، وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کریے. اگر یہ چاہتے ہو کہ عاشق حسین بنو تو پہلے عاشق اسلام بننا ہوگا. اگر عاشق اسلام بنو گے تب جا کے تم عاشق حسین کہلاؤ گے، وگرنہ پھر تمہارے عشق کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے عشق کا کوئی فائدہ نہیں. پروردگار عالم نے الگ الگ روابط بنائے اس دنیا میں، خانوادہ بنایا. زوجہ کو اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے. تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر سے محبت کر رہے ہو تو پھر شوہر کے والد سے بھی محبت کرو، شوہر کے والد سے بھی محبت کرو. اگر کوئی شخص، کوئی عورت اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہے، شوہر کے والد سے نہیں کر رہی، اور شوہر بیچ میں ہے، درمیان میں، شوہر کا فریضہ کیا ہے؟ کہے اطاعت والدین کے اعتبار سے بیوی کو آمادہ کرنا پڑے گا اطاعت اپنے والد کی اطاعت پر، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور اگر شوہر ایسا نہیں کرتا تو شوہر کا کردار زیر سوال آ جائے گا، شوہر کا کردار زیر سوال آ جائے گا. یہ تقاضے ہیں تمام محبت کے. یہ عموماً آپ اپنی عام زندگی میں ذرا سا غور کریں تو تقاضائے محبت سمجھ میں آ جاتی ہے. تمام تقاضے ہیں. کیا عشق حسین کا کوئی تقاضا نہیں؟ عزیزان گرامی، آپ اپنے گھر کے اندر جب ماحول بناتے ہیں تو قاعدہ بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں. بغیر سسٹم کے کسی کا گھر نہیں چلتا. جن کے گھر میں سسٹم نہیں ہو ان کا شیرازہ دیکھو کیسے بکھرتا ہے، ان کا شیرازہ دیکھو کیسے بکھرتا ہے. تو بغیر سسٹم کے کوئی گھر نہیں چلتا. ایک چھوٹا سا گھر چلانے کے لیے آپ کو سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. کیا کربلا جیسے عشق کے لیے، کیا امام حسین کے عشق کے لیے کوئی سسٹم کی ضرورت نہیں، کوئی قاعدے کی ضرورت نہیں، کوئی قانون کی ضرورت نہیں. جو بھی آ رہا ہے اپنے آپ کو عاشق حسین بتا رہا ہے. کربلا بامقصد معرکہ ہے، یوں ہی نہیں ہو گیا، بامقصد معرکہ ہے کربلا. کیا مقصد تھا کربلا کا؟ اسلام کا تحفظ. کربلا کا کیا مقصد تھا؟ اسلام کا تحفظ. اب اگر کوئی شخص آئے اپنے کو امام حسین کا عزادار بتائے لیکن اسلام کی حفاظت نہ کرے تو کیا وہ عزادار امام مظلوم کربلا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. آپ کو اگر امام حسین سے محبت کرنی ہے تو اسلام سے محبت کرنی پڑے گی. آپ کو اگر امام حسین سے محبت ہے تو اسلام کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ لازمی شے ہے. جس طریقے سے آگ سے اس کی گرمی کو دور نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے عشق حسین سے عشق اسلام کو دور نہیں کیا جا سکتا. عشق حسین سے عشق اسلام کو دور نہیں کیا جا سکتا. اگر عاشق حسین ہو تو عاشق اسلام بھی ہو. لا محالہ عاشق اسلام، خود بخود عاشق اسلام ہو جاؤ. آپ کہیں گے کہ میں پہلے آگ جلا لوں اس کے بعد پھر گرمی پیدا کروں گا. کہ نہیں، آگ جلے گی خود بخود گرمی پیدا ہو جائے گی، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اوریجنل آگ ہے تو، اگر اوریجنل آگ ہے تو آگ جلے گی، گرمی خود بخود پیدا ہو جائے گی. ایسے ہی عشق حسین پیدا ہوگا، عشق اسلام خود بخود پیدا ہو جائے گا. آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کہیں پہ عشق حسین ہے، عشق اسلام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی خرابی رہ گئی ہے کہ عشق حسین تو دل میں پیدا ہو گیا، عشق اسلام پیدا نہ ہو سکے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج بھی نکلا ہو اور دن بھی موجود نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج بھی نکلا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رات ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. ایسی محال عقلی جس طریقے سے سورج کے نکلنے پر دن کا موجود ہونا اور دن کا موجود نہ ہونا محال عقلی ہے، ایسے ہی عشق حسین کے ساتھ عشق اسلام کا ہونا ضروری ہے. عشق حسین ہے، عشق اسلام نہ ہو، یہ محال عقلی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص عشق حسین کر رہا ہے، عشق اسلام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزاداری سے دور ہے. ہم جب اصلاح عزاداری کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ عزاداری کے دشمن ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ باید اور ناباید ہونا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. کہے عزاداری میں ہونے اور نہ ہونے کی بات نہ کرو، بس ہونے دو. عزیزان گرامی یاد رکھو، اگر ندی سے بھی استفادہ کرنا ہو تو اس پر باندھ بنانا پڑتا ہے.
اگر ندی سے استفادہ کرنا ہو تو اس کے کنارے بنانے پڑتے ہیں، اگر ندی سے استفادہ کرنا ہو تو اس پر کچھ قیود طاری کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وگرنہ یوں ہی بہتی چلی جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایسی عزاداری بھی ایک عظیم سمندر ہے لطف کا، ایک عظیم سمندر ہے معرفت کا، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کو باید اور ناباید لانا پڑے گا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عزاداری کو محدود کر رہے ہیں۔ سمندر کو کوزے میں نہیں محدود کیا جا سکتا، سمندر یوں ہی چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک غلط فہمی ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ عزاداری ہمارے وجود سے ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عزاداری ہمارے وجود سے ہے، ہم یوں کریں گے تو ایسا ہوگا، ہم ویسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ نہیں عزاداران گرامی، عزاداری آپ کے وجود سے نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے آپ کا وجود ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے کہ آپ کی وجہ سے عزاداری ہے؟ آپ ماتم کریں گے تو عزاداری ہوگی، آپ جلوس نکالیں گے تو عزاداری ہوگی، آپ تعزیہ نکالیں گے تو عزاداری ہوگی۔ نہیں عزاداران گرامی، یہ چونکہ ہے تو تم ہو، اگر یہ نہ ہوتی تو تم نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتی تو تم نہ ہوتے، تمہاری کیا حیثیت؟ کربلا بہت عظیم شہادت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص صرف نام کربلا کو لے لے، مقصد کربلا کو چھوڑ دے، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ قیام کیا جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کیوں؟ کب کہا جملہ؟ تاریخوں میں پڑھیے گا، کب کہا جملہ؟ کب کہا؟ خیمے میں صرف جناب علی اصغر ہے، صرف جناب علی اصغر۔ امام زین العابدین تو مریض ہیں، غش میں ہیں، صرف جناب علی اصغر ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اصحاب و انصار نہیں ہے، کوئی نہیں۔ کس کو بلا رہے ہیں مولا؟ کس کو بلا رہے ہیں مولا؟ مولا نے ایک ایک پیر، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اگر استعمال کیا تو اس کا مقصد ہے۔ یہاں پر مولا کس کو بلا رہے ہیں؟ جنوں کو۔ یہاں پر مولا کس کو بلا رہے ہیں؟ فرشتوں کو۔ یہاں پر مولا کس کو بلا رہے ہیں؟ ملائکہ کو۔ ملائکہ آئے تھے، مولا نے واپس بھیج دیا۔ جن آئے تھے، مولا نے واپس بھیج دیا۔ اقتدار کی جنگ ہوتی تو ملائک سے مدد لیتے، اقتدار کی جنگ ہوتی تو جنوں سے مدد لیتے، یہاں تو اقدار کی جنگ چل رہی تھی۔ مولا کس کو بلا رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کون مدد کرے گا بھائی؟ کون سی مدد چاہیے مولا کو؟ مولا کو مدد چاہیے تھی اپنے عزاداروں سے۔ آج تک وہ آواز گونج رہی ہے، قیامت تک وہ آواز گونجے گی، حل من ناصر ینصرنا کی۔ اور آپ یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا سمجھے لبیک یا حسین؟ یعنی کیا لبیک یا حسین؟ یعنی کیا ہم حاضر ہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی قدروں کو بچانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ یعنی امام نے جس طریقے سے قدر کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، ایسے ہی ہم بھی قدر کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معنی ہے لبیک یا حسین کی۔ امام نے آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آپ نے کہا لبیک۔ یہ آج تک امام کی آواز، امام کی صدائے استغاثہ قیامت تک گونجتی رہے گی، آج بھی گونج رہی ہے، قیامت تک گونجے گی۔ اور ہر عزادار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لبیک کا، اس استغاثے کا جواب لبیک کے ذریعے سے دے۔ تو امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کیوں مدد کرے؟ کیا مدد کرنا ہے؟ بقائے عزاداری مدد، بقائے قدر مدد، بقائے اطاعت مدد۔ اگر یہ تمام چیزیں باقی ہیں تو کربلا خود بخود باقی رہے گی، اور اگر یہ تمام چیزیں باقی نہیں ہیں، صرف یاد کربلا ہے، تو بتاؤ پھر کیا کربلا رہے گا ہی؟ اگر قدر کو نکال دیا جائے کربلا سے، صرف یاد کربلا ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب زکریا کی کہ کوئی اولاد نہیں تھی، بہت دعاؤں کے بعد جناب یحییٰ پیدا ہوئے۔ امام حسین کی طرح 6 مہینے میں ولادت ہوئی اور ویسے ہی شہادت ہوئی، ویسے ہی شہادت ہوئی۔ یہ شہادت جناب یحییٰ کی کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم جناب یحییٰ کے واقعات کتابوں میں پڑھ کے رو سکیں۔
امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم ان واقعات کو کتاب میں پڑھ کے رو سکیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار عالم اتنی عظیم عظیم ہستیوں کو اپنی راہ میں بلا رہا ہے، اور یہ عظیم عظیم ہستیاں راہ خدا میں اپنی شہادتوں کو پیش کر رہی ہے صرف اس لیے کہ ہم ان کے واقعات کو پڑھ لیں، سن لیں اور رو لیں، دو آنسوؤں کو بہا لیں. کیا آنسوؤں کو بہانے کے لیے اتنا بڑا معرکہ ہوا تھا؟ کیا آنسوؤں کو بہانے کے لیے اتنا بڑا معرکہ ہوا؟ جناب نوح کی طرح کون گریا کر سکتا ہے؟ جناب آدم کی طرح کون گریا کر سکتا ہے؟ جناب یعقوب کی طرح کون گریا کر سکتا ہے؟ جناب یحییٰ، ایک مرتبہ جناب زکریا مسجد میں واعظ کر رہے تھے بیت المقدس میں، جہنم کا تذکرہ آیا، جناب زکریا نے اتنا گریا کیا کہ آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اس آنسو کے اندر کی جو نمکینی ہوتی ہے، جو نمک ہوتا ہے، اس نمک کی وجہ سے گالوں کے دونوں گوشت گل گئے، دانت نمایاں ہو گئے، پورا گوشت گل گیا. کتنا روئے ہوں گے آپ؟ ذرا توجہ کریں، کتنا روئے ہوں گے کہ گوشت گل گیا. روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ جناب یحییٰ کا پورا گوشت چہرے کا گل گیا. اتنا روئے صرف یادیں دوزخ سے. ان کی جیسا ہم گریا کر سکتے ہیں؟ جناب نوح کے جیسا گریا کر سکتے ہیں؟ ہر نبی نے امام حسین پہ گریا کیا، ہر نبی نے امام حسین پہ گریا کیا. تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیں. کیا کوئی ماں اگر اپنے جوان بیٹے کی میت پہ گریا کرتی ہے، اس سے اچھا کوئی گریا کرے گا؟ اس سے زیادہ کوئی گریا کرے گا؟ کیا جناب فاطمہ زہرا سے زیادہ آپ کو غم؟ کیا جناب فاطمہ زہرا سے زیادہ آپ گریا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ان کے غم کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ ان کے غم کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ جناب فاطمہ زہرا کا آنسو بہا لینا کافی ہے عزاداری کے وجود کے لیے. ہاں، آپ اپنے وجود کی فکر کیجیے، عزاداری کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. اصلاح عزاداری ضروری ہے تاکہ باقی رکھا جا سکے عزاداری. نماز میں آج صبح کی نماز میں میرا دل یہ چاہا کہ سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو، پھر سورہ توحید کی تلاوت کے بعد میرا دل چاہا کہ سورہ عصر کی بھی تلاوت کر لو، پھر میرا دل یہ چاہا کہ سورہ نصر کی بھی تلاوت کر لو. میں نے تینوں سورہ پڑھ لی. اس کے بعد میرا دل یہ چاہا کہ میں رکوع میں جا کر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر ایک رکوع کر لوں. پھر میرا دل یہ چاہا کہ 2 سجدے کی جگہ 4 سجدہ کر لوں. پھر میرا یہ دل چاہا کہ 1 تشہد کی جگہ 2 تشہد پڑھ لوں. آپ کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں، یہ نماز نہیں ہے. میں نے کیا کیا؟ کیا غلط کیا بھائی؟ کیا غلط کیا بھائی؟ 2 تشہدی تو پڑھے، شہادت پروردگار کی گواہی دی میں نے، 1 مرتبہ کی جگہ 2 مرتبہ دے دی. سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کی جگہ 2 مرتبہ کہا میں نے، 2 مرتبہ رکوع میں جا کے کہا. اور کیا کیا میں نے؟ سورہ توحید کے بعد سورہ نصر کا بھی اضافہ کر دیا، سورہ والعصر کا بھی اضافہ کر دیا، 2 مرتبہ ہم نے پڑھ لی. کیا کیا میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. اپنے طرف سے اپنی کوئی بات کی نہیں، خدا کے کلام کو پیش کیا. کہے نہیں، وہی شکل چاہیے، وہی شکل چاہیے جو پروردگار نے بنائی ہے، اس میں تم اجتہاد نہیں کر سکتے. اب میرا سوال ہے، تم خود کہتے ہو نا کہ نماز اور عزاداری کو جب ملاتے ہو تو کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے عزاداری نے بچایا، جسے عزاداری نے بچایا. میں کہوں گا بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ مرتبہ نماز کم ہے، مرتبہ عزاداری بلند ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. تو جس کا مرتبہ کم ہے، جب اس کے اندر دخالت نہیں ہو سکتی تو جس کا مرتبہ زیادہ ہے اس میں دخالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں دخالت کیسے ہو سکتی ہے؟ عزاداری کو تو نے سمجھا کیا؟ آپ کہتے ہیں ہم عزادار ہیں بہت بڑے. تم کتنے بڑے عزادار ہو؟ تم عزادار نہیں ہو. اگر واقعاً عزادار ہوتے اور عزاداری سے محبت ہوتی تو کبھی بھی عزاداری میں تبدیلی نہیں کرتے، کبھی بھی عزاداری میں تبدیلی نہیں کرتے. عزاداری میں ہر کس و ناکس تبدیلی کر رہا ہے. جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. کیا عزاداری اتنی مظلوم عبادت ہو گئی کہ ہمارے یہاں کی 70 سال کی بوڑھی بھی اس کے اندر آ کے اجتہاد کر لے، ہمارے یہاں کا 6 سال کا بچہ بھی اس کے اندر آ کے اجتہاد کر لے، ہمارے یہاں کا ایک جوان بھی آ کے اس کے اندر اجتہاد کر لے؟ کیا بنا دیا آپ نے عزاداری کو؟ آپ نماز میں اضافہ کرنے سے ڈرتے ہو. کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے 2 رکعت نماز کی جگہ 4 رکعت نماز صبح کی؟ ڈرتے ہو کہے اس لیے کہ قبول نہیں ہونے والی عزاداری. نماز میں ہم اجتہاد نہیں کر سکتے تو نماز سے ڈرتے ہو، عزاداری سے نہیں ڈرتے. نماز سے ڈرتے ہو، عزاداری سے نہیں ڈرتے. عزاداری سے ڈرو.
بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے. نماز پہنچی، کسی کو قربانی نہیں دینے پڑی، کسی کو قربانی نہیں دینے پڑی. عزاداری پہنچی، بہت قربانیاں دے کر، بہت قربانیاں دے کر، لوگوں کے خون سے سیمنٹ اور ریت کا گارا بنا کر زندہ زندہ انسانوں کو دیواروں میں چن دیا گیا. اس کے بعد عزاداری پہنچی، بہت عظیم عبادت ہے. اس میں ہر کس و ناقص کو اجازت نہیں ہے کہ جو بھی جس کا بھی دل چاہے وہ آ کے عمل کو انجام دے. مقصد عزاداری اگر فوت ہو جائے اور صرف عزاداری رہ جائے تو پھر وہ عزاداری نہیں کہلائے گی. عزاداری مقصد کے ساتھ، قدروں کے ساتھ. بس میں عرض کر چکا. 2 جملے جناب زینب کے تعلق سے اور آپ کی زحمتوں کو تمام. جناب زینب معرفت کی میں نے بتائی تھی 4 سیڑھیاں معرفت کی ہیں. ان میں سے کس سیڑھی پر ہیں؟ جناب زینب نے کیا دیا؟ جناب زینب نے کربلا میں اپنے 18 جوان دے دیے. جناب زینب نے کیا دیا؟ حسین کو دے دیا. جناب زینب نے کیا دیا؟ جناب علی اکبر کو دے دیا. جناب زینب نے کیا دیا؟ اپنے اون محمد کو دے دیا. جناب زینب نے کیا دیا؟ یہ تمام قربانی جناب زینب ہی تو پیش کر رہی ہیں، سب قربانیاں جناب زینب پیش کر رہی ہیں. اس کے بعد ایک بہت عظیم قربانی کی نوبت آتی ہے جناب زینب کی، بہت عظیم قربانی کی نوبت. شام غریبہ ہے، جناب زینب نے بہت عظیم قربانی دی اپنی چادر کی، ہے نا. جناب زینب نے چادر قربان کر دی. جناب سکینہ کے تماچے لگے، جناب سکینہ نے گوہر اپنے قربان کر دیے. یہ تمام قربانیاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد بے پالان کے شتر پر سوار کر کے جناب زینب کو کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، دوڑاتے ہوئے اونٹوں کو. کوفے کا بازار ہے، بھرا ہوا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے. یہ تمام مسائل جھیلتی ہوئی دربار ابن زیاد میں پہنچی. دربار ابن زیاد میں پہنچی. کیا کیا دیا ہے جناب زینب نے؟ قدر کی بات کرتے ہو نا، کربلا کی بات کرتے ہو. دیکھو اب جناب زینب نے بتایا کیا دیا. جناب زینب سب کچھ دے دیا. ایک سوال کرتا ہے دل جلانے کے لیے، جناب زینب کو پریشان کرنے کے لیے ایک سوال کیا ابن زیاد نے. کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیسا کیا. جناب زینب سے پوچھ رہا کہ تم نے کیا دیکھا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا دیکھا تم نے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب زینب وہاں پر برجستہ اپنے مصائب کا تذکرہ کہتی کہ ہم نے اسلام کے لیے سب کچھ تو دے دیا، یہ مصیبتیں ہوئی، وہ مصیبتیں ہوئی، وہ مصیبتیں، وہی مصیبتیں. نہیں، تاریخ میں قیامت تک کے لیے وہ جملہ سب تو ہو گیا. ایک جملہ کہتی ہے جناب زینب، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو سوائے حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو سوائے خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. کیا یہ تمام قربانیاں حسن تھیں؟ کیا یہ تمام قربانیاں خوبیاں تھیں؟ ہاں، کیوں نہ خوبیاں ہو، کیوں نہ قربانی ہو، سب کچھ چلا گیا، اسلام تو بچ گیا. سب کچھ چلا گیا، اسلام تو بچ گیا. تو جو چاہتا تھا وہ قربان نہیں کر سکا، تو وہ نہیں لے سکا، تو وہ نہیں چھین سکا. تو چاہتا تھا اسلام چھین لے، تو چاہتا تھا اسلام کو ختم کر دے. میرا حسین چاہتا تھا اسلام بچ جائے. آج زینب اسی راستے پر چل رہی ہے. آج اسلام بچ گیا، نام یزید ختم ہو گیا. حسین کو مانتے ہو، حسین کی نہیں مانتے، ہے نا؟ عجیب بات. حسین کو مانتے ہو، حسین کی نہیں مانتے. بھائی اگر حسین کو مانتے ہو تو حسین کی مانو. یہ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی کا کچھ نہیں دیکھا. مبہوت ہو گیا ابن زیاد. کہتے ہیں کہ یہ تمام قربانیوں کو جناب زینب حسن بتا رہی ہیں، حسن بتا رہی ہیں. ذرا سا کام کر کے ہم کرتے ہیں، ہم لوگ عام جو پریکٹیکل بات ہے، ذرا سا اگر کوئی اچھا کام کر لے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی، اس کے لیے ہمارے پاس ہزاروں راستے ہیں شہرت کے، پوز کرنے کے، بتانے کے. اور ذرا سی مصیبت اگر آ جائے راہ اسلام میں، ذرا سا اگر ہم قربانی دے دیں تو اس کو جتانے کے لیے بھی ہمارے پاس ہزاروں راستے ہوتے کہ یہ دیا وہ دیا، یہ دیا وہ دیا. جناب زینب نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے حسین دیا. جناب زینب نہیں بتا سکتی تھی میں نے اون محمد دیا.
جناب زینب نہیں بتا سکتی تھی میں نے علی اکبر دیا؟ نہیں، یہ نہیں بتایا. کیا بتایا؟ کہ حسین کی شہادت ہوئی، کہے وہ حسن تھا، وہ جمال تھا. کیا مقام عشق ہے، کیا مقام عشق ہے؟ تم کہاں سمجھ سکو گے؟ کیا حسین کا سر کٹ جانا یہ جمال تھا؟ کیا اولو محمد کا سر کٹ جانا جمال تھا؟ کیا علی اکبر کا برچی کھا لینا جمال تھا؟ کہاں ہو؟ کیا سمجھا تم نے کربلا سے؟ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، برچی کا پھل نہیں نکلتا. روایت میں کہ گھٹنے کو علی اکبر کے سینے پر رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے نیزے کے پھل کو پکڑا، اس کے بعد پوری طاقت لگا کے امام علی کے روضے کی طرف رخ کیا، کہتے یا علی مدد، اور اس کے بعد نیزے کا پھل نکالا، اور اس کے بعد جناب زینب کہتے حسن ہے، جمال ہے، معرفت ہے، عشق اسلام اسے کہتے ہیں. انہی کی تو ماننے والے ہو. اسلام پر ذرہ برابر اگر حرف آ جائے، ذرہ برابر اگر حرف آ جائے، ہمیں اپنے قدم کو روک لینا چاہیے، اپنے قدموں کو روک لینا چاہیے. جذبات کی بات کرتے ہو، تمہارے جذبات زیادہ قیمتی. کیا جناب زینب کے جذبات نہیں تھے نا جذبات؟ کہاں جذبات امٹ گیا ہے؟ جب تمام سروں کو لایا جا رہا تھا، ایک ایک بیوی ایک ایک سر کو لیتی جاتی تھی، اور محمد کے سر کو لایا گیا. کس نے کوئی آگے نہیں بڑھا، سب بیویاں مصروف ماتم ہیں. شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جذبات امٹ کر آئے جناب زینب کے، کہتے ہیں بیویوں یہ مت کہو کہ ان کی ماں مر گئی، ان کی ماں زندہ ہے، مگر کیا کرے، کس کا ماتم کرے؟ حسین کا ماتم کرے یا محمد کا ماتم کرے؟ جذبات ہیں جناب زینب کے. مگر جناب زینب نے یہ بتا دیا کہ اسلام وہ شے ہے کہ جس کے آگے نہ جذبات ہیں، جس کے آگے نہ جان ہے، جس کے آگے نہ نفس ہے، جس کے آگے نہ مال ہے، کچھ نہیں. اور جناب اب حضرت عباس نے بھی تو یہ کہا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، صفین میں تلوار کو لے لیا گیا، عباس نہیں تمہیں جنگ نہیں کرنی. امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھائی کھڑا ہو، اس کے بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے جائے، کس طریقے سے دیکھے گا؟ اور وہ بھی عباس جیسا بھائی دیکھ رہا ہے کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں. حضرت عباس نے دیکھا ابن ملجم نے جو ہے ضرب لگائی، بابا نظروں کے سامنے جو ہے داغ مفارقت دے رہا ہے، بھائی کے جنازے پہ تیر لگے. عباس کو روک دیا کہ نہیں، کربلا تمہاری منزل ہے. اور جب کربلا پہنچے، آخری وقت آیا، تلوار لے کے مشکیزہ ہاتھ میں تھما دیا. عباس کی دو شہادتیں، ایک شہادت تو یہی ہو گئی تھی عباس کی، جب تلوار لے کے مشکیزہ تھمائے، یہ پہلی شہادت عباس کی، اور یہ عظیم شہادت تھی. عباس نے سر اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ مولا کیوں؟ ابھی تک تو یہ کہتے تھے کربلا میں داد شجاعت دکھانا، جب داد شجاعت دکھانے کا موقع آیا تو کہتے ہو جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. عباس نے کچھ نہیں کہا. یہ منزل اطاعت ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. کیوں؟ اسلام چاہ رہا تھا کہ عباس گرچہ کہ تمہیں بہت خواہش ہے جنگ کرنے کی، اور لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عباس اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دو، اپنے جذبات کو ختم کر لو، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لو. اسلام تم سے تمہارے جذبات کی قربانی مانگتا ہے. اس حضرت عباس نے اپنے جذبات کی قربانی دے دی. تمہارے جذبات کیا حضرت عباس کے جذبات سے زیادہ ہے؟ تمہاری بہادری کیا حضرت عباس کی بہادری سے زیادہ ہے؟ تمہارا دل کیا حضرت عباس کے دل سے بڑا ہے؟ نہیں. اگر اسلام پر حرف آ رہا ہے اور تمہارا کوئی فعل جذباتی فعل اگر کوئی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، کیا اس چھوٹے سے جذبے کی قربانی نہیں کر سکتے؟ کیا اس چھوٹے سے جذبے کی قربانی نہیں پیش کی جا سکتی؟ امام حسین کے لیے کیوں نہیں پیش کی جا سکتی؟ بالکل پیش کی جا سکتی. ہم اپنا سب کچھ پیش کریں گے. بھائی زبانی دعویٰ کرنا آسان ہے، عمل میں آ کے بیان کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ اسلام آپ سے چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ آج آپ سے چھوٹے سے جذبے کی قربانی مانگ رہا ہے، دو گے؟ کہتے ہو یا لیتنی کننا ما کنتم، اے کاش ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتے، اے کاش. نہیں، کربلا اتنی آسان جگہ نہیں ہے، کربلا اتنی آسان شہر نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کے وہاں پہ قربانی کو پیش کر سکے. کربلا قربانی کا مقام ہے، کربلا قربانی چاہتی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا کیا قربان کر رہے ہیں اسلام کے لیے. ہم نے کیا 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 اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے. ہم نے کیا کیا کیا؟ اگر ترویج اسلام کچھ آپ سے مانگ رہا ہے، دے دو. یہی سیرت ہے جناب زینب، یہی سیرت ہے جناب زینب.
سیرت زینبیہ اسی کو کہتے ہیں. اسلام، آخری جملہ، اسلام محمدی الوجود حسینی البقا. بس یہ آخری جملہ ہے. اسلام کیا ہے؟ محمدی الوجود ہے، یعنی اسلام کو وجود دینے والی ذات جناب محمد کی، اور حسینی البقا یعنی اسلام کو باقی رکھنے والی ذات امام حسین کی. وجود دے کر جناب رسول اکرم چلے گئے، بچایا امام حسین نے. اور امام حسین بھی اگر چلے جاتے اور جناب زینب کو ساتھ میں نہ لے جاتے، عزیزان گرامی یاد رکھو تاریخ کے اوراق میں کربلا محو ہو کے ختم ہو کے رہ جاتی اگر جناب زینب کی ذات نہ ہوتی. اگر جناب زینب کی ذات نہ ہوتی تو کربلا بھلا دی جاتی. جناب زینب نے تداوم کربلا کیا، کربلا کو جاری رکھا، کربلا کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا. تو عزیزان گرامی آخری پیغام آپ کے لیے اور اس کے بعد ربط مسائب کے، یاد رکھیں عزاداری اگر باقی ہے تو پھر وجود عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد عزاداری کو ساتھ میں لے کے چلیں. مقصد عزاداری وجود اسلام ہے، مقصد امام حسین وجود اسلام ہے. اگر عاشق حسین ہو تو عاشق اسلام بنو، اگر عاشق اسلام نہیں ہو سکتے تو پھر عاشق حسین نہیں ہو سکتے. اس اسلام کے لیے کون کون سی قربانیاں پیش کر رہی ہیں جناب زینب؟ جناب علی اکبر کو خود پالا. جناب علی اکبر کی ذات جو ہے خود جناب زینب نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا. اسی لیے جب جناب علی اکبر آئے تو جناب امام حسین نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے آؤ، جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت. روایتوں کے جملے کہ کبھی آپ نے غور کیا، جملہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، جملہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ جب جناب علی اکبر نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا. کیوں بار بار اٹھ رہا تھا، بار بار گر رہا تھا؟ کہے جناب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، پھر بیویاں اندر کھینچ لیتی تھی، خیمے کا پردہ پھر گر جاتا. پھر جناب علی اکبر اٹھا کے باہر نکلتے تھے، پھر بیویاں اندر کھینچ لیتی. کبھی جناب زینب لپٹ جاتی تھی، کبھی جناب سکینہ لپٹ جاتی تھی، کبھی رقیہ لپٹ جاتی تھی، کبھی کلثوم لپٹ جاتی تھی. خیمے کا پردہ بار بار گرتا ہے. جناب علی اکبر دیکھیں کس عالم میں نکلے ہیں. اور اس کے بعد روایت کا ایک جملہ اور آپ نے سنا ہوگا، جب علی اکبر نکلے ہیں خیمے سے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. عزیزان گرامی غور کریں، بھرے گھر سے جنازہ کیسے نکلتا ہے. خالی گھر کا جنازہ اور ہوتا ہے، بھرے گھر کا جنازہ اور ہوتا ہے. جس باپ کے کئی بیٹیاں ہو، جس باپ کے کئی بیٹے ہو، جس باپ کے کئی بھائی ہو، جس باپ کے کئی چاہنے والے ہو، جب اس گھر سے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو آخری وقت میں وہ شور گریہ بلند ہوتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بھرا ہوا گھر تھا. بس علی اکبر خیمے سے نکلے، ابھی شہادت نہیں ہوئی مگر وہ شور گریہ خیمے سے بلند ہوا. بیویوں نے وہ شور گریہ بلند کیا ہے کہ راوی کو لکھنا پڑ گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. سب بیویوں کو معلوم تھا اب علی اکبر کا آخری سفر ہے، اب علی اکبر کا آخری سفر ہے، اس کے بعد علی اکبر واپس نہیں آنے والے. اور جناب زینب خیمے کے در پہ بیٹھ کے کہتی ہیں فضہ سے، فضہ دیکھتے رہنا کہ میرے بھیا کے چہرے کا رنگ کہیں فقط تو نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ جناب امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، فضہ نے آ کے خبر دی جناب زینب اور جناب ام لیلہ کیسے؟ جناب امام حسین نے کہا ہاں میرے بیٹے کے مقابل میں ایک پہلوان آیا ہے، دعا کرو. جناب ام لیلہ نے دعا کی. اس کے بعد جب دوبارہ چہرے کا رنگ پھک ہوا، جناب زینب آگے بڑھتی ہیں. حسین کہتے ہیں نہیں زینب اب دعا مت کرنا. اب عزیزان گرامی ذرا غور تو کرو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اب زینب تو سمجھ گئی ہوگی کہ اب علی اکبر کے دعائیں کام نہیں آنے والی، اب علی اکبر داغ مفارقت دے چکے. زینب کتنے زخم اٹھا رہی ہے، علی اکبر کا زخم کیا ناکافی تھا. ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، خیمے میں بیٹھا ہوا دیکھا، کہتی ہے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو اور تم نے اپنے ماموں پر اپنی جانوں کو نثار نہیں کیا، یاد رکھو دودھ نہ بخشوں گی. یہ ہے جذبہ جناب زینب، کہتی ہے یاد رکھو دودھ نہ بخشوں گی.
بچے لرزنے لگتے ہیں, خوف سے کانپنے لگتے ہیں, کہتے ہیں کہ مادر گرامی ہم نے جتنا چاہا لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ زینب آتی ہیں, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں اور کہتی کہ بھیا زینب کے پاس کچھ نہیں ہے, اے بھیا زینب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بس یہ حقیر نذرانے ہیں, قبول فرمائیے. عزیزان گرامی, ماں کے دل سے پوچھو کہ اس کے 6 سال کے بچے, اس کے 7 سال کے بچے, اس کے 11-12 سال کے بچے, کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو. ارے جناب زینب کا معیار کیا تھا, جناب زینب کا مقام کیا تھا, جناب زینب کی معرفت کیا تھی, کیا جملہ کہتے کہ بھیا یہ حقیر نذرانے. ارے کیا اونا محمد حقیر نذرانے تھے, مگر زینب کہتی بھیا یہ حقیر نذرانے ہیں, قبول کیجیے. اور اس کے بعد جب اون محمد کا لاشا آتا ہے, امام حسین کہتے ہیں زینب لے اپنے بچوں سے ملاقات کر لے. ایک مرتبہ زینب آتی ہے, اون محمد کے لاشے کے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی کہ اس کے بعد اون محمد کہتے کہ اماں کیا ہم نے حق کو ادا کر دیا, اماں کیا آپ خوش ہو گئی. زینب مسکرا کے کہتے کہ ہاں بچوں میں تم سے خوش ہو گئی. ماں کے قدموں پہ بچوں نے اپنی جان کو نثار کر دیا, ماں کی آنکھوں کے سامنے بچوں کی روح جو ہے نکل گئی. کتنے زخم. اس کے بعد ایک وہ موقع آیا کہ زینب کھڑی ہے, امام حسین کے سینے پر شمر سوار ہے, زینب جو ہے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ شمر جو ہے خنجر چلانا شروع کرتا ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا حسین فرد تکلیف سے کبھی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے, کبھی آنکھوں کو کھول لیتے تھے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے عمر سعد ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا سبا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے زینب کو دیکھا اور کہتے ہیں زینب ارے خیموں میں واپس چلے جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے. کتنے مسائل. ہاں عزیزان گرامی, آپ جانتے ہیں عورتوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے. آپ عید الاضحیٰ کے وقت جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو عورتیں نہیں دیکھ پاتی, کیوں؟ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے. ذرا تصور تو کرو, زینب ہے, حسین ہے, ارے حسین جیسا بھائی ہے, زینب جیسی محبت کرنے والی بہن ہے, بہن کی آنکھوں کے سامنے ارے رک رک کر حسین کے گلے کو کاٹ ڈالا گیا, حسین کے گلے کو کاٹ ڈالا گیا. زینب کھڑی دیکھ رہی ہے, کیا کیا دیکھے زینب, کیسے کیسے مصائب دیکھے زینب. اور اس کے بعد زینب کی مصیبتیں یہی ختم نہیں ہوتی. شام غریبہ آئی, شام غریبہ میں اب زینب نے وہ مصیبتیں جھیلی ہیں, وہ مصائب جھیلے ہیں جس کی نظیر اس عالم میں کہیں نہیں ملتی. ارے زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی. عزیزان گرامی, کتنی آسانی سے یہ جملہ سن لیا آپ نے کہ زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی. آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. امام علی کے گلے میں رسی باندھ کر اشکیہ لے کے جانے لگے. علی کہتے ہیں کہ مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دو. لوگ پوچھتے علی 2 منٹ میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ علی کہتے ہیں کہ مجھے ایک کام یاد آ گیا. کہتے ٹھیک ہے علی, جو کام کرنا چاہتے ہو کر لو. امام علی کو 2 منٹ کی مہلت ملی. امام علی آگے بڑھتے ہیں, جناب زینب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, جانتے ہیں کیا ہوا؟ جناب زینب کی روتے روتے سر سے ذرا سی چادر سرک گئی تھی. علی آگے بڑھتے ہیں, زینب کی چادر کو درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں زینب اپنی چادر کا خیال رکھنا. اسی زینب کے سر سے چادر چھین لی. ہاں جی, تو شام غریبہ ایک مرتبہ ایک سوار کو آتے دیکھا. اس سوار سے کہتی سوار رک جا, ارے جو کچھ خیمے میں تھا سب کچھ لوٹ لیا جا چکا. لیکن وہ سوار نہیں رکتا. سوار قریب آتا ہے, زینب آگے بڑھتی ہے, لے جا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے تو نے کیا سمجھ رکھا
ہے ارے علی کی بیٹی ہوں. علی نے جب اپنی بیٹی کی زبان سے اپنا نام سنا ایک مرتبہ نقاب کو پلٹتے ہیں. ارے زینب نے بابا کے چہرے کو دیکھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زینب اپنے بابا سے لپٹ جاتی, مگر زینب نہیں لپٹتی. زینب واپس آتی ہے خیمے میں. ایک مرتبہ ام کلثوم کا شانہ ہلایا کہ ام کلثوم چادر ہے, اے ام کلثوم چادر ہے. رباب کے پاس آئی, اے رباب چادر ہے. ام پروا کے پاس آئی, اے ام پروا چادر ہے. ارے کسی بیوی کے پاس چادر نہیں. ایک مرتبہ جب چادر نہ ملی اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا پردہ کیا, سر کو جھکائے ہوئے اپنے بابا کی خدمت میں ایک جملہ کہتی ہے, بابا اے بابا آپ آئے ہو. جب زینب کی چادر لٹ گئی, اجرکم من اللہ, کتنے مصائب زینب. ہاں میں کہوں گا مولا سر کو کٹا کے آپ شہید ہو گئے. میں علی اکبر سے کہوں گا ہاں علی اکبر آپ سر کو کٹا کے شہید ہو گئے. تمام شہداء کربلا شہید ہو گئے, سب کی مصیبتیں ختم ہو گئی. نانا نے رسول اکرم نے جام کوثر سے سیراب کیا, مگر آؤ ذرا زینب کی مصیبتوں کو دیکھو. ایک مرتبہ جناب سکینہ اونٹ سے گر جاتی ہے, ارے گھبرا جاتی ہے. بھیا حسین نے کہا تھا ارے کیا جواب دوں گی, سکینہ کا خیال رکھنا. ارے سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیابان میں جب پہنچتی ہے تو دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ ہے, سکینہ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے سکینہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہی ہے. اور اس منظر کو دیکھا سکینہ تڑپ جاتی ہے, آگے کہتی ہے, آگے بڑھتی ہے, کہتی ہے بی بی آپ کون ہے. ارے ابھی تک جو بھی ملا اس نے یا پتھر مارے یا صدقے کی کھجوریں پھینکی یا گرم پانی پھینکا. اے بی بی آپ کون ہے جو اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے. بس ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا. ارے زینب نے فاطمہ کو دیکھا, دوڑ کے لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے اماں, ارے اماں, ارے زینب لٹ گئی, زینب کی چادر لٹ گئی. اجرکم اللہ, کتنی مصیبتیں ہیں. زینب کو کوڑے مارے گئے, پیٹ چھلنی ہے, زینب کے تازیانے لگے, زینب زخمی ہے, زین العابدین کے تازیانے لگے, زینب زخمی ہے, پیر میں آولے ہے, پیٹ پر زخموں کے نشان ہے. جناب امام زین العابدین کہتے ہیں اس حالت میں بھی میری پھوپھی اماں کی کبھی بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی. یہ جناب زینب ہے. ایک مرتبہ تمام مصیبتوں کو جھیلتی ہوئی, بس یہ آخری جملے ہیں, تمام مصیبتوں کو جھیلتی ہوئی جب مدینہ پہنچتی ہے, یہاں پر سغرا ہے, سغرا سب کو تلاش کرتی ہوئی ایک مرتبہ زینب کے قریب پہنچتی ہے. زینب کے قریب پہنچنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی میری پھوپھی اماں کو دیکھا. زینب پوچھتی ہے کون سی پھوپھی کو تلاش کر رہی ہے. سغرا کہتی ہے میں اپنی پھوپھی زینب کو تلاش کر رہی ہوں. ایک مرتبہ سغرا سے زینب کہتی ہے اے سغرا میں تیری پھوپھی ہوں. ارے جو سغرا نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے, کمر جھکی ہوئی, بال سفید ہے. ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے پھوپھی اماں ارے یہ آپ کا کیا عالم ہے. اللہ القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.